امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ غزہ میں بین الاقوامی ادارہ بورڈ آف پیس قائم کرنے کی تجویز ہے۔ بورڈ جنگ بندی کے بعد غزہ کا عارضی انتظام سنبھالے گا۔ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر منصوبے کا حصہ ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا تھا کہ منصوبے میں شامل دیگر ناموں کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ بورڈ آف پیس کی سربراہی میں خود کروں گا۔ The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning, incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. اسرائیل نے غزہ سے متعلق امن منصوبے کی حمایت کر دی۔ وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ عرب اور مسلم رہنماؤں نے اس منصوبے کی حمایت کی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل نے بھی امن معاہدے کی حمایت کی۔ بولے، اسرائیلی وزیر اعظم نے میرا امن معاہدہ تسلیم کر لیا۔ ایران سے متعلق بھی نیتن یاہو کے ساتھ معاہدہ کیا گیا۔ نیتن یاہو کے ساتھ ابراہیمی معاہدے کو وسعت دینے اور ایران سے متعلق بھی معاہدے کیے گئے ہیں۔ حماس نے امن معاہدہ تسلیم نہ کیا تو نیتن یاہو جو چاہے کریں۔ مسلم ممالک نے ٹرمپ کے مجوزہ منصوبے کی حمایت کر دی۔ پاکستان، اردن، عرب امارات، انڈونیشیا، ترکیہ، سعودی عرب، قطر اور مصر کے وزرائے خارجہ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ بندی کی جنگ بندی کی کوششوں کا خیر مقدم۔ مشترکہ اعلامیے میں صدر ٹرمپ کے اس مجوزہ منصوبے کو سراہا گیا، جس میں غزہ کی تعمیر نو، فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی کی روک تھام، جنگ بندی اور ایک جامع امن عمل کو آگے بڑھانے کا اعلان شامل ہے۔ اعلامیے کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ مغربی کنارے کے انضمام کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ جنگ بندی منصوبے کا خیر مقدم۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، خطے میں دیرپا امن یقینی بنانے کے لیے 2 ریاستی تجویز سے عمل درآمد ضروری ہے۔ یقین ہے صدر ٹرمپ اس معاملے کو حقیقت میں بدلنے میں مدد کے لیے مکمل تیار ہیں۔ پاکستان نے ٹرمپ کے غزہ منصوبے کو امن کے لیے نادر موقع قرار دے دیا۔ پاکستان اس مشاورتی عمل میں فعال طور پر شریک رہے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا اجلاس سے خطاب، کہا، غزہ میں امن کے امکانات تیزی سے معدوم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، مگر اسی دوران نئی سفارتی راہیں بھی کھل رہی ہیں۔ 2 ریاستی حل ہی واحد قابل عمل رستہ ہے جو 1967 سے پہلے کی سرحدوں مشرقی یروشلم کو فلسطین کا دارالحکومت مانتے ہوئے ممکن ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ اس حل کو کمزور کرنے کی کسی بھی کوشش کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے دوحہ حملے پر قطری وزیر اعظم سے معافی مانگ لی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس سے قطری وزیر اعظم کو فون کیا اور دوحہ پر اسرائیلی حملے کے حوالے سے معذرت کی۔ 9 ستمبر کو اسرائیل نے قطری دارالحکومت دوحہ میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے مرکزی دفتر پر فضائی حملہ کیا تھا۔ حملے میں حماس رہنما خلیل الحیہ کے بیٹے سمیت تنظیم کے 5 ارکان اور قطری سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے تھے۔ حماس کا امریکی صدر کے منصوبے کا جائزہ لے کر جواب دینے کا فیصلہ۔ قطر اور مصر نے حماس کے ساتھ مجوزہ منصوبہ شیئر کر دیا۔ حماس نے ثالثوں کو جواب میں کہا، غزہ سے متعلق منصوبے کا جائزہ لے کر جواب دیں گے۔ غزہ پر غیر ملکی ادارے کی حکمرانی قبول نہیں۔ تجویز کا مثبت طرز عمل میں جائزہ لے کر جوابی حکمت عملی سے آگاہ کریں گے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل قطر تعلقات کو مثبت سمت میں لے جانے کی خواہش کا اظہار۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق اسرائیلی قطری وزرائے اعظم نے سہ فریقی میکانزم بنانے کی ٹرمپ کی تجویز مان لی۔ نتن یاہو نے افسوس کیا کہ اسرائیل نے قتل کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی۔ نتن یاہو نے یقین دلایا ہے کہ اسرائیل مستقبل میں ایسا حملہ دوبارہ نہیں کرے گا۔ قطر کے وزیر اعظم نے یقین دہانی کا خیر مقدم کیا۔ ٹرمپ اور یاہو ملاقات کے موقع پر وائٹ ہاؤس کے باہر اسرائیلی شہریوں کا احتجاج۔ وزیر اعظم نتن یاہو کے خلاف نعرے، حماس کے ہاتھوں یرغمال، اسرائیلی شہریوں کو واپس لانے کا مطالبہ۔ غزہ پر جاری اسرائیلی وحشیانہ بربریت اور ظلم و ستم میں کمی نہ آ سکی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی حملوں میں مزید 50 فلسطینی شہید، 184 زخمی۔ شہداء میں امداد کے متلاشی 5 فلسطینی بھی شامل۔ شمالی غزہ سے 5 روز میں مزید 57,000 مظلوم فلسطینی نقل مکانی کر گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی کارروائیاں، 15 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ مارکا حق میں ہم نے ہندوستان کو شکست فاش دی۔ پاکستان کی افواج نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کو ایک سبق سکھایا، زندگی بھر یاد رہے گا ہندوستان کو۔ ہندوستان کو جو سبق سکھایا وہ اسے ہمیشہ یاد رہے گا۔ مارکا حق میں پاکستان نے تاریخی فتح سمیٹی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی برطانیہ میں گفتگو، کہا دفاعی معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کی دیرینہ خواہش تھی، حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ٹرمپ نے معاشی تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ میں اور فیلڈ مارشل ہر معاملے میں مشاورت کرتے ہیں، ہم ایک پیج پر ہیں، ملک سے دہشت گردوں کا صفایا کر کے رہیں گے۔ ایشیا کپ کھیلنے کے بعد قومی کرکٹ ٹیم لاہور واپس پہنچ گئی۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن اور کوچنگ اسٹاف بھی ٹیم کے ہمراہ لاہور آئے ہیں۔ فاسٹ بالرز حسن علی اور فہیم اشرف، کپتان سلمان علی آغا اور سلمان مرزا بھی لاہور پہنچ گئے۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن آئندہ 24 گھنٹوں میں ٹیم کی رپورٹ پیش کریں گے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ اسکواڈ کی تشکیل پر آج مشاورت متوقع ہے۔ بھارتی ہٹ نرمی کے بعد ایشیا کپ کی ٹرافی ایشین کرکٹ کونسل کے دفتر میں رکھوا دی گئی۔ بھارتی کپتان اور کھلاڑیوں نے گزشتہ شب محسن نقوی سے ٹرافی اور میڈل لینے سے انکار کر دیا تھا۔ قومی کپتان سلمان علی آغا نے بھارتی ٹیم کے رویے کو کرکٹ کی توہین قرار دیا۔ ہاتھ نہ ملانے اور سیاست کو کھیل میں لانے کے سوال پر بھارتی کپتان سٹپٹا گئے۔ نیوز ون کے سوال کا جواب دینے کے بجائے ہنسی میں خفت مٹانے کی ناکام کوشش۔ پی ٹی آئی کا آج اڈیالہ جیل کے باہر عوامی اسمبلی لگانے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی اجلاس کا اعلامیہ۔ عوامی اسمبلی میں تمام اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کو شرکت کی ہدایت۔ مہنگائی، سیلاب، امن و امان سمیت عوامی مسائل کو اجاگر کیا جائے گا۔ ایف بی آر کا انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسیع نہ کرنے کا اعلان۔ شدید مجبوری کی صورت میں کمیٹی کی منظوری سے ٹیکس دہندگان زیادہ سے زیادہ 15 روز کی توسیع حاصل کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ واجب الادا ٹیکس 30 ستمبر تک جمع کرا دیا جائے۔ اعلامیے کے مطابق آخری تاریخ تک ریٹرن جمع نہ کرانے پر لیٹ فائلر کا درجہ دیا جائے گا اور قانون کے تحت جرمانے عائد ہوں گے۔ سندھ کے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، ٹنڈو عیار اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسے۔
سانگڑ سجاول ماتلی ٹنڈو آدم ٹنڈو محمد خان میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 3 اکتوبر کے دوران سندھ میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ کہنا ہے سمندری ہواؤں کے باعث کراچی، ٹھٹہ بدین اور تھرپار کے سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ گلستان جوہر کراچی میں افسوسناک واقعہ، پانی کے گڑھے میں ڈوب کر 2 بچے جاں بحق۔ پولیس کے مطابق عمارت کی تعمیر سے قبل بنیاد ڈالنے کے لیے کھدائی کی گئی تھی۔ قریب ہی کچی آبادی کے رہائشی 3 بچے گڑھے میں جمع بارش کے پانی میں نہا رہے تھے۔ 2 بچے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے، تیسرا بچ گیا۔ بچوں کی عمریں 11 اور 12 سال تھیں۔ الکبیر ڈاؤن ٹاؤن میں الکبیر گروپ کے برانڈ ایمبیسڈر رضوان سرور کے ریزیڈنس 1 پر پروجیکٹ کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا۔ رضوان سرور کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد ہے کہ الکبیر گروپ کے ساتھ مل کر شہریوں کو آسان اقساط پر رہائش کی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ ہمارا عزم ہے کہ ہم اپنے وعدے سے قبل اس پروجیکٹ کو ڈیلیور کریں گے۔ ہم اس کام کو صرف کاروبار نہیں بلکہ خدمت خلق سمجھ کر کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے بعد یورپی یونین نے بھی ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کر دیں۔ ایران کے مرکزی بینک اور دیگر ایرانی بینکوں کے اثاثے منجمد مخصوص ایرانی حکام پر سفری پابندیاں، ایران کے خام تیل کی خریداری و ترسیل، سونے اور بعض بحری ساز و سامان کی فروخت پر بھی پابندی۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کا ایران کے ساتھ سفارتی رابطے جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکی صدر کا امریکہ سے باہر بننے والی فلموں پر 100% ٹیرف لگانے کا اعلان۔ کہا امریکی فلم سازی کا کاروبار دوسرے ممالک نے چھین لیا ہے، میں ہر اس ملک کی کمپنی پر بھی ٹیرف لگاؤں گا جو امریکہ میں فرنیچر نہیں بناتی۔